الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر بھیج کر زندگی گزارنے کے آداب، طریقے اور سلیقے بتلائے ہیں اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے اور یہ آداب زندگی گزارنے کے طور طریقے جس تفصیل کے ساتھ اسلام بیان کرتا ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں دنیا کے کسی بھی دین میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق آداب اور ضروری مسائل کو جانے۔ آج کی اس ہفتہ وار اصلاحی مجلس میں سلام کے متعلق کچھ ضروری آداب اور مسائل ذکر کروں گا۔ سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام بے شمار ہیں، تو سلام بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ نماز کے بعد کی دعاؤں میں ایک دعا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔ اور سلام کا معنی سلامتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں آپس میں ملاقات کے آداب میں جو چیزیں سکھائی ہیں، تو ایک چیز سلام کو عام کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو میں نے آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کی، تو چونکہ پہلے یہ یہودی عالم تھے، بعد مسلمان ہوئے، کہ میں نے آپ کا چہرہ اقدس دیکھتے ہی یہ فیصلہ کیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ابتدائی باتیں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ تھی، آپ نے فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ہاں جی، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کے متعلق بات عرض کرنا ہے۔ سلام یہ جب ہم دوسرے بندے کو کرتے ہیں ملاقات کے وقت یا مخاطب ہوتے وقت،
تو یہ در حقیقت اس کے لیے سلامتی کی دعا ہے، تندرستی کی دعا ہے۔ تو ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ سکھائے ہیں ملاقات کے وقت سلام کے، فرمایا کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام کے الفاظ ہیں، اور یہ جو سلام کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں کہ ملاقات کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو۔ اس میں دیکھا جائے تو دوسرے بندے کے لیے ایک بہترین خیر خواہی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہوں آپ پر۔ تو یہ دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں دعا ہے اور بہترین خیر خواہی ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو بندہ دوسرے بندے کو کسی اس کی طرف سے فائدہ ملنے پر دیتا ہے، جزاک اللہ آپ نے میرے فلاں کام کر دیا۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو سکھائی گئی ہیں بغیر کسی مفاد کے، ملو تو پہلے ہی دعائیں دو بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ملاقات کرو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو۔ اور اس کی فضیلت یہ بیان فرما دی کہ جب سلام کرو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ جو بندہ ان الفاظ کے ساتھ سلام کرتا ہے اس شخص کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ السلام علیکم کی 10، ورحمۃ اللہ 10، وبرکاتہ کی 10، کل کتنی ہوئی؟ 30۔ دیکھنے کو تو ایک دعا ہے السلام علیکم، دوسری دعا ہے ورحمۃ اللہ، تیسری دعا ہے وبرکاتہ۔ تو یہ ایک دعا ایک نیکی ہے، دوسری دعا دوسری نیکی ہے، تیسری دعا تیسری نیکی ہے۔ اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ کسی کے ساتھ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے۔ تو یہ 3 الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ 30 نیکیاں بندے کو دے دیتے ہیں، تو بڑی اجر والی بات ہے۔ اس لیے جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو، چاہے ہم اسے جانتے ہیں یا اسے نہیں جانتے، اس کو سلام کرنا چاہیے، سلام سے ابتدا ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو پہلے ہم پوچھتے ہیں ہاں جی اپنی پنجابی میں، آپ پنجابی کہتے ہیں کی حال آ، ہاتھ ملا نال کہنے کی حال کہنے دی روڑ رہی، کیا کہنا ہے پہلے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے سلام ہونا چاہیے، حال احوال اس کے بعد ہے، حال احوال، ہاں جی پہلے سلام پھر اور کلام، سلام سے ابتدا ہونی چاہیے، حال احوال بعد میں پوچھیں۔ تو کسی کو خط لکھیں تو اس کے شروع میں اس سے مخاطب ہونے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ سلام مخاطب بندے کو بھی کہیں گے تب بھی 30 نیکیاں ہیں۔ اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو فی الحال آپ کا مخاطب نہیں موجود نہیں ہے، آپ اس کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھیں، 30 نیکیاں تب بھی مل جائیں گی۔ اگر آپ کا کوئی شناسہ آدمی آیا، ملاقات ہوئی، کوئی اور بندہ آپ کا اسی علاقے کا جاننے والا ہے تو آپ اسے کہے بھی میرا اس کو سلام کہہ دینا، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دینا، وہ یہاں تو موجود نہیں ہے، ہاں جی جب آپ کا سلام پہنچا جائے گا 30 نیکیاں پھر مل جائیں گی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ تو پہلے سلام، اس کے بعد اور کلام ہے، اور یہ ملاقات کا ایک بہترین طریقہ ہے اور ابتدائی جو ہے وہ طریقے سے پیش آنے کا ایک بہترین انداز ہے۔
वगरना अमूमन ऐसा होता है, जिन लोगों की सलाम करने की आदत नहीं होती, पहली दफ़ा किसी से मुलाकात करी जाते हैं ना, तो पहले सोचते हैं जानते हैं पहले गल केड़ी करिए, जाते ही पहले बात कौन सी करें, अब जहन में नहीं आ रही होती, सोच रहे होते यार पहले बात क्या करें, पहले कौन बंदा बात शुरू करे, वो करे, मैं करूं तो मैं क्या कहूं। तो शरीयत ने बेहतरीन तरीका यह सिखा दिया कि भाई पहले सलाम करो, अब जो कलाम की इब्तिदा हो गई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अब उसके बाद हाल हवाल शुरू हो जाएंगे, बात शुरू हो जाएगी। तो बेहतरीन चीज़ है। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सलाम करने का मामला है, तो सलाम करने के मामले में बसा औक़ात हिचकिचाते हैं कि किसी को सलाम कैसे करें, अपना हौसला नहीं पड़ता या शर्माते हैं। कोई भी है सलाम करें, जानते हैं उसको भी करें, नहीं जानते उसको भी करें। और बसा औक़ात हमारे ऐसा होता है कि सलाम किसी बंदे को इसलिए नहीं करते कि पहले वो मुझे सलाम करे फिर मैं सलाम का जवाब दूंगा। यार इस इंतजार में है, पंजाबी में कहते हैं ना, हाँ वो मेरे को उधर नंगे सी उन्हें भी नहीं बुलाया तो मैं भी नहीं बुलाया, यानी वो अगर सलाम करेगा फिर हाँ वालेकुम अस्सलाम, यानी पहले भी तो आपके पास से गुजरा, तो आपने क्यों सलाम नहीं किया। या नहीं, हम में से बंदा इस इंतज़ार में होता है कि भाई वो मुझे पहले सलाम करे फिर मैं उसके सलाम का जवाब दूँ। नहीं, बल्कि मुसलमान की शान ये है कि जब भी मुलाकात हो किसी से, वो सलाम की पहल करे या ना करे, हम सलाम की पहल करें, पहल हमारी तरफ से हो। और जो बंदा सलाम के साथ पहल करता है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक की खुशखबरी सुनाई है कि वो बंदा जो सलाम के साथ पहल करता है, तो फरमाया ये बंदा तकब्बुर से बरी है। क्या है? किसी बंदे में देखना उसमें तकब्बुर है कि नहीं है। और तकब्बुर ये एक रूहानी मर्ज है, अपने आप को बड़ा समझना, मैं बड़ी शय हूँ। तो अब जो बंदा सलाम में जा करेगा ना, समझो ये बंदा तकब्बुर से बरी है, जिसकी मैं मर गई है। मैं को मारने का बेहतरीन तरीका ये है कि सलाम करें और उसमें पहल करें। जब आप सलाम में पहल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, फिर अगला बंदा भी आपके साथ अच्छे रवैये से पेश आएगा। और एक वक्त आएगा कि उसके जी में जो तकब्बुर है ना, वो जाता रहेगा। बस औक़ात ऐसा होता है, कोई बंदा आपका मुखालिफ है, आपके मतलब चुगली करता है, आपको बुरा भला कहता है, तो जब आपका तज़किरा आता है या आप उसके पास से गुज़रते हैं तो वो आपसे नफ़रत का इज़हार करता है। तो अगर आप उसकी नफ़रत को कम करना चाहते हैं, बल्कि ख़त्म करना चाहते हैं, इसका आसान हल ये है, जब भी उसके पास से गुज़रें आप सलाम करें। वो आप एक जगह बैठा है, आपका गुज़र वहाँ से होता है, वो आपको देखते ही बुरा भला आपको कहना शुरू कर देता है, आपकी चुगली शुरू कर देता है। चुगली का जवाब न दें, उसकी बात का जवाब न दें, करीब से गुजरें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या करना, क्या हाल है, ठीक है, खैरियत है, गुजर। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ दिन गुजरेंगे, आप खुद देखेंगे उसके रवैये में तब्दीली आ जाएगी। वो आपका मुखालिफ है, आपको गालियां देता है, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे करता है, आपके खिलाफ साजिशें करता है। एक वक्त आएगा कि वो उसके दिल में आपकी मोहब्बत आ जाएगी और वो आपसे नफरत की बजाय मोहब्बत करने लगेगा। और उसका ज़मीर खुद उसको मलामत करेगा, भाई देखो ये बंदा हर रोज़ मेरे पास से गुजरता है, मैं इसको नफरत की निगाह से देखता हूँ, बस आपका सलाम करता है, मैं इसके सलाम का जवाब भी नहीं देता, लेकिन ये शख्स है कि तसलसल के साथ रोज़ाना ही मुझे सलाम करता है, हालांकि बस वक्त मैं इसको देख कर चेहरा भी नीचे कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी सलाम कर गुजरता है। अब उसका नफ्स उसको मलामत करता है। एक वक्त आएगा कि वाकई उस बंदे का रवैया आपके साथ सही हो जाएगा। तो सलाम, इसके फ़वाइद में जहाँ ये फ़ायदा है कि जब हम सलाम करेंगे 30 नेकियां मिल जाएंगी, और तकब्बुर से बरी होने का बेहतरीन ज़रिया है, हमारी बातन की इस्लाह हो जाएगी और हमारे माशरे के लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतरीन हो जाएंगे। इसका ये फ़ायदा है। तो लिहाजा सलाम में पहल करनी है, जिसको जानते हैं उसको भी करें, जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करें। और सलाम के मामलात में मैंने अर्ज़ किया कि इस तरह आज का हमारे माशरे में रिवाज है कि कहते भी फलाना मुझे करे तो फिर है, पहल वो करे तो मैं क्यों करूं, ये मैं है। तो एक तो खुद पहल करे, दूसरा इस चीज़ का ख्याल रखे कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह सलाम
کے متعلق ترغیب دی ہے اپنی امت کو کہ دوسروں کو سلام کرو، پھر آپ نے سے کچھ آداب بھی بتلائے ہیں. آداب بھی، کون کس کو سلام کرے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مراتب کے اعتبار سے لوگ مختلف ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کے متعلق بھی کچھ وضاحت فرمائی ہے تاکہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی گمانڈر میں کسی اپنی تعلی بازی میں، اپنے ہی تکبر میں جو ہے نا وہ بیچارہ اور مر جائے کہ میں تو بڑی شخصیت ہوں اس لیے جو ہے لوگ مجھے سلام کرتے ہیں. سلام کچھ آداب بھی بتائے ہیں. مثلاً دیکھیں، ایک بندہ اپنی نشست پہ بیٹھا ہے، بازار میں بیٹھا، کہیں بھی بیٹھا ہے، آپ آئیں، آپ نے سلام میں پہل کی ہے، یہ آنے والے کا حق ہے. یہ نہیں کہ بیٹھنے والے کے لیے یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس سے ملنے کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اس کو استقبال کرے. لیکن پہل کون کرے گا؟ آنے والا جو آیا ہے. بیٹھا ہے بندہ، گزر رہا ہے، تو گزرنے والا یہ سلام کرے گا اس کو بیٹھے کو، اور بیٹھا ہوا بندہ پہل نہیں کرے گا. کون پہل کرے گا؟ گزرنے والا سلام میں پہل کرے گا، بیٹھا ہوا نہیں جو ہے وہ پہل کرے گا. اور اسی طرح دو بندے ہیں، جا رہے ہیں رستے میں، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، یا دونوں جا رہے ہیں ایک طرف ملاقات. اب کون کس کو سلام کرے؟ ایک پیدل ہے اور ایک سوار ہے. ایک پیدل ہے اور ایک سوار ہے. تو جو سوار ہے یہ پیدل کو سلام کرے گا. کون سلام کرے گا؟ بس اوقات ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے پیدل جانے والے گاڑیوں والوں کو سلام کرتے ہیں، وہ تکبر سے جواب بھی نہیں دیتے. اسلام نے ہمیں آداب بتائے ہیں تاکہ وہ بیچارے ہیں. پہلے بڑائی بہت ہے، پہلے اس میں جو ہے نا انا بہت ہے، پہلے اس میں بہت ہے. اب اگر جو ہے نا وہ پیدل یا رستے میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ اس کو سلام کرے گا اور اس کے دل میں اور بڑائی آ جائے گی، میں تو بڑی شے ہوں لہذا لوگ مجھے جو ہے نا کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں جب میں کہیں سے گزرتا ہوں. تو لہذا کس کا حق کون سلام کرے؟ سلام کے منشا میں سے ایک یہ ہے کہ بندے کے دل سے انانیت ختم ہو جائے، تکبر، بڑا پن ختم ہو جائے. یہ کیسے ہوگا؟ سوار سلام کرے گا پیدل کو، پیدل سلام نہیں کرے گا سوار کو. سمجھ آئی بات؟ جی یہ بات ہے. حرام نہیں ہے سلام کرنا، اس کا میرا یہ مطلب نہیں کہ بھی پیدل جو ہے یہ سلام نہ کرے، بالکل یہ ناجائز ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کرے تو اس کو ثواب مل جائے گا. لیکن آداب میں یہ چیز ہے کہ کون سلام کرے گا؟ سوار. اچھا، جب سلام کریں تو سلام میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ساتھ جو ہے نا اگر مصافحہ کا موقع ہو تو مصافحہ کر لیں. سلام میں اگر مصافحہ کا موقع ہو تو مصافحہ کا معنی ہاتھوں کو آپس میں دوسرے کے دونوں ہاتھوں میں دے دینا، یہ کیا ہے؟ مصافحہ. اگر موقع ہو تو سلام کر لیں اور ساتھ مصافحہ کر لیں. اگر موقع نہیں تو اکیلا سلام ہی کر لیں. اگر موقع نہیں تو سلام کر لیں، مصافحہ نہ کریں. تو بہت سارے لوگ مصافحہ کے پیچھے پڑتے ہیں لیکن یہ کہ سلام نہیں کرتے. ہاتھ میں لائیں گے کیا اعلیٰ اور سلام کیا ہی نہیں. پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام، پھر ساتھ ہے مصافحہ. تو مصافحہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جو ہے وہ صحابہ کرام کو، اپنی امت کو جو ہے وہ مصافحہ کی ترغیب دیتے بھی نظر آتے ہیں. جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ پکڑ کر جو ہے نا وہ مضبوطی کے ساتھ اس کے ہاتھ کو تھام کے اس طرح جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہلاتا ہے، تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ تو سلام بھی کریں اور ساتھ مصافحہ. اگر موقع ہو تو مصافحہ کریں. دوسرا بندہ فارغ ہے، دوسرا بندہ مصافحہ کرنے کا اس پاس وقت ہے اور وہ کسی تکلیف مبتلا نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، سلام کریں اور ساتھ مصافحہ بھی کریں. جس طرح کہ اپنا آیا ہے اور آپ کے پاس ملاقات کے لیے آیا ہے یا آپ کے قریب سے گزرا ہے اور وہ فارغ بھی ہے، آپ کے کہنے کے ساتھ اب سلام دعا کرنے کے لیے ٹھہر گیا، اب آپ سلام بھی کریں اور مصافحہ بھی کریں. لیکن اگر موقع نہیں ہے تو اپنا مصافحہ کا، تو مصافحہ کو جو ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کیا ہے کہ سلام کر لیں پھر مصافحہ نہ کریں، سلام کر لیں پھر مصافحہ. جس طرح کہ بسا اوقات بڑے اجتماعات میں ہوتا ہے کہ بڑے اجتماعات میں بزرگ آتے ہیں
تو بزرگ بیچارے عمر کے اعتبار سے بھی جو کہنا کہ کافی کہنے کمزور ہوتے ہیں، صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتے ہیں، تو بس اوقات بڑا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پر ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بزرگ کو سلام بھی کروں اور مصافحہ بھی کروں، سلام بھی کروں، اور لیکن یہ کہ وہ بیچارہ اس کا متحمل نہیں ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، اب اگر سارا مجمع سلام کرے گا، سارا مصافحہ کرنے لگا، اس بیچارے کا تو جو ہے نا وہ پنجابی کے دن نہ ہونا نا، یعنی اس کو تو بس ہو جائے گی۔ ایسا نہیں، بڑا بزرگ آیا، آپ نے اس کی زیارت کر لی، آپ ملاقات کر لی، بہت بڑا فائدہ حاصل ہو گیا۔ اچھا اگر اب بس ایسا تب بزرگ خود اپنی راحت کے لیے اور اپنے ساتھی کو راحت کے لیے کہ ہر بندہ بھائی مجھے سلام کرنا چاہتا ہوگا، جتنے لوگ آئے ہیں جمع ہوئے ہیں میری زیارت کے لیے یا ملاقات کے لیے بیان سننے کے لیے، تو وہ خود ہی آ کر سلام کر دیتا ہے، خود ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، جب اس نے سب کو سلام کر دیا تو سلام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا۔ اب اگر بات بندہ بیان کی بات ٹارگٹ ہو کہ میں نے جانا، میں مصافحہ کرنا ہی کرنا، اب انہوں نے خود بھی کہہ دیا یا میزبان نے کہہ دیا بھئی حضرت جو ہے نا جلدی میں بھی ہیں اور اب صحت بھی اجازت نہیں دیتی، لہذا مصافحہ ساتھی نہ کریں، بیان کے بعد حضرت نے سلام کیا، سب لوگ سلام کا جواب دے دیں، تو اتنا کافی ہے کہ نہیں؟ کافی۔ لیکن ہمارے یہاں سو کافی نہیں سمجھتے، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا، چاہے اسٹیج کے آگے سے، چاہے اسٹیج کے پیچھے سے، چاہے جہاں وہ کھانا کھا رہا ہے وہاں پہ کوشش کرنی ہے، ابھی جب بھی پونی ہے، ہاں جی، تو مصافحہ بھی کرنا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اگر کسی بندے کو اس معاملے سے پریشانی ہوتی ہو تو پھر نہ پریشانی نہ دیں، بلکہ سلام کر لیا، ہاں جی تو ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے سلام کر لیا، آپ کو دعا دے دی، آپ سے محبت کے اظہار کر دیا نا، جب انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو دعائیں دے دی نا انہوں نے، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الو دیکھو اس کو دعائیں دے دی، اور کیا چاہیے؟ ملاقات بھی ہوگی، زیارت ہوگی، اتنا کافی سمجھا کریں، تو پھر مصافحے کے پیچھے نہ پڑا کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سلام ابتداءً کرنا سنت ہے، کسی مسلمان بھائی کو ملاقات ہو، قریب سے گزریں، لیکن جس کو سلام کیا گیا تو اب اس پر اس کا جواب دینا واجب ہے، اس پر اس کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب۔ اس کے لیے سنت نہیں ہے کہ جواب دے نہ دے، نہیں جواب دے گا تو گناہگار ہوگا۔ ابتداءً سلام کرنا کیا ہے؟ سنت۔ تو اب جس کو سلام کیا گیا اس کے پر ضروری ہے کہ وہ دوسرے کو سلام کا جواب دے، اس لیے آپ کوشش کیا کریں پہلے سلام کریں، لیکن اگر کوئی آپ کو سلام میں پہل کر دے پھر اس کے سلام کا جواب دیا کریں، اس کے سلام کا جواب۔ تو میں نے عرض کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام ہے، تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جواب ہے، اور اس سے عموماً ترتیب بنائیں، اپنی روٹین بنائیں زندگی کی کہ سلام کریں تو پورا کریں، جواب دیں تو پورا دیں، وگرنہ اگر آپ کو سلام کرنے والے نے بسا اوقات جو ہے سلام کیا ہے لیکن ان پورے الفاظ کے ساتھ نہیں کیا، تو آپ جواب جو ہے وہ پورے الفاظ کے ساتھ دیں، یہ سنت ہے، اور کم از کم اتنا لوٹائیں، یہ واجب ہے، کم از کم۔ اس طرح اس نے کہا السلام علیکم، بس اتنا ہی، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سنت ہے۔ اس نے کہا السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام، یہ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ بار کہ وہی لوٹاؤ، یہ کیا ہے؟ واجب، اتنی دعا آپ دو، آپ اس سے بہتر دو، ہاں جی تو پھر کیا ہے؟ سنت ہے اور زیادہ ثواب ہے۔ کوشش کریں پورا سلام۔ وہ کیجیے نا، بعض لوگ جو ہے سلام کے بعد کچھ الفاظ اپنی طرف سے مزید بڑھا دیتے ہیں، جس طرح کم کرنے کی عادت ہے نا، السلام علیکم اکبر رحمۃ اللہ وبرکاتہ بعض لوگ نہیں کہتے، اس طرح بالوں کی عادت ہے سلام سے آگے اور پتہ نہیں کیا کچھ بڑھا دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاں جی جنت حلال دوزخ حرام، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ مسنون نہیں ہے، سب کوئی ثواب نہیں۔ سنت جو طریقہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے اس کے اپنانے میں خیر ہے، اور اس کے پھیلانے میں خیر ہے، اس میں کمی نہ کریں، آپ کے ثواب میں کمی آئے گی، اس پہ اضافہ نہ کریں، ثواب نہیں ہوگا بلکہ یہ گناہ ہے کہ نہیں وجد ایجاد کر رہے ہیں، خام خواہ اپنی طرف سے الفاظ ایجاد کر دیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتلائی تعلیم ہے وہ یہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، سلام
یہ سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ مسافہ موقع ہو تو کریں، ثواب والی بات ہے، محبت کو بڑھاتی ہے، ہاں جی، لیکن موقع نہ ہو تو مسافہ نہ کریں۔ مثلا اس کی ایک مثال اور میں آپ کو دوں، بس اوقات ایک بڑا بندہ آپ اس سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو وہ بیٹھا، آپ آئے ہیں تو وہ بیٹھا مطالعہ کر رہا ہے، بزرگ ہے، عالم دین ہے، مطالعہ کر رہا ہے یا کچھ لکھ رہا ہے، ہاں جی، اوپر پنکھا چل رہا ہے وہ لکھ رہا ہے۔ اب آپ آئے، آپ نے سلام کیا اور مسافے کے لیے یوں کھڑے ہیں، سر پہ کھڑے ہیں، مسافہ کریں مجھ سے، تو آپ وہ بیچارہ موقع نہیں ہے جو اپنا ہاتھ میں لانے کا، لیکن وہ بیچارہ آپ جو ہے نا ہاتھ اٹھاتا ہے جو اپنا مسافہ کرنے کے لیے، بھر کے سارے اڑ کے، کوئی ادھر اڑ گیا، کوئی ادھر اڑ گیا، کوئی ادھر اڑ گیا، اب اکٹھے کر رہے ہیں دونوں مل کے۔ نہ کریں اس طرح مسافے کا، وہ آپ مطالعہ کر رہے ہیں، آپ نے سلام کیا، بیٹھ جائیں، بگانا چاہیے تو یہ کہ آپ بیٹھ جائیں، جب وہ آپ بیٹھے ہوں گے نا فوراً نظر پڑے گی، اب اس وقت آپ سلام کر لیں، اس وقت سلام کر لیں، یا چلو آپ آئیں، آپ نے سلام کر لیا، اب بیٹھ جائیں۔ ابھی مسافے کے لیے سر پہ کھڑے نہ ہوں کہ یہ مسافہ کرنا ہے یا جفی پاؤنی ہے تو پھر میں بہنا ہوں، ہاں جب وہ آپ کو متوجہ ہوگی، ہون چاہے جفی پا لو، ہون چاہے مسافہ کر لو۔ تو یہ مسافہ بسا اوقات مسافے کی وجہ سے دوسرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر کہ بندہ مسافہ کرے، اگر کہ بندہ آپ سے یا آپ کسی سے مسافہ کریں، تو مسافے کے آداب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ کہ جب تک اگلا بندہ اپنا ہاتھ نہ چھڑائے اس وقت تک اس کا ہاتھ ہاں جی نہ چھوڑا جائے، اگلا بندہ اپنا ہاتھ نہ چھڑائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور آپ کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ جب سلام لیتے مسافہ اور ساتھ مسافہ کرتے تو اپنا ہاتھ دوسرے سے چھڑاتے نہیں تھے، اپنا ہاتھ اس سے چھڑاتے نہیں تھے، اگر اس نے پکڑا ہوا تو پکڑا رکھے، وہ برکت کے لیے پکڑ رہا ہے، محبت کے لیے پکڑ رہا ہے تو نہ چھڑائیں، اسے کھینچے نہ، اس کے ہاتھ میں ہاتھ رہنے دیں۔ ہاں اگر اس نے خود چھوڑ دیا آپ بھی چھوڑ دیں، خود زبردستی نہ کھینچے ہاتھ اپنا، بات سمجھ آئی جی۔ اور اسی طرح سلام کے حوالے سے، سلام تو ہم نے کیا، میں نے عرض کیا کہ موقع ہو تو مسافہ کریں۔ مسافہ کیسے کرتے ہیں؟ مسافہ دو ہاتھ سے ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ دو ہاتھ سے۔ مسافے کے آداب میں یہ بات ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ مسافہ دو ہاتھ سے کیا جائے۔ بعض لوگ ہیں وہ مسافہ ایک ہاتھ سے کرنے کے عادی ہیں۔ یہ ایک ہاتھ سے مسافے کی جو رسم ہے یہ انگریز کی ایجاد کردہ ہے۔ ایک ہاتھ سے مسافے کی جو رسم ہے کس کی ایجاد کردہ ہے؟ انگریز کی ایجاد کردہ ہے۔ پکڑنا اگر کوئی مجبوری نہیں، کوئی عذر نہیں تو مسافہ کیسے کرنا ہے؟ دو ہاتھ سے کرنا ہے۔ تو دونوں ہاتھوں سے مسافہ یہ سنت ہے۔ اب یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے یا اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو انہوں نے رسم تو کیا، یعنی اپنے پہچان کا حصہ یہ بنا لیا کہ سلام ایک ہاتھ سے کرنا ہے۔ پہچان کا حصہ کیا بنا لیا؟ یعنی وہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں مسافہ ایک ہاتھ سے کرنا، دو تھن کرنا ہی نہیں، یہ غلط ہے، خلاف سنت ہے وہ کہنا۔ یہ تو ایک نئی بدعت ہے جو ایجاد ہوئی ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے اس کو مسئلے کا نہیں پتا کہ مسافہ دو ہاتھ سے ہوتا ہے، وہ ایک ہاتھ سے کرتا ہے، چلو اس کو تو بیچارے کو معذور ہے، پتہ ہی نہیں مسئلے کا۔ وہ ایک بندہ ہے کہ مسئلہ ہی الٹ بیان کرتا ہے، کہتا ہے مسافہ کرنا دو ہاتھ سے نہیں بلکہ ایک ہاتھ سے ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو یہ دین میں جو ہے نا کہہ لو کہ بدعت ہے جو ایجاد ہوئی ہے ایک ہاتھ سے مسافے کی۔ مسافے کے آداب میں یہ بات ہے کہ دو ہاتھ سے مسافہ کیا جائے۔ ہاں جی، وہ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے، آج سے کوئی 12 14 15 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک دفعہ ان حضرات کی مسجد میں جانا ہوا، تو ان حضرات نے کہا جی ہم سے آپ مناظرہ کریں، تو ان کی مسجد میں چلے گئے۔ اب جب جانا ہوا، عشاء کی نماز ہو گئی تھی، ہم بھی نماز کے بعد پہنچے نماز پڑھ کے، تو مولانا صاحب جب ملاقات ہوئی تو جو غیر مکلف تھے تو فوراً جو ہے نا ایک ہاتھ یوں اس طرح نا آگے بڑھا، دوسرا جو پیچھے کا یوں آگے بڑھایا، ایک ہاتھ اس طرح انہوں نے آگے بڑھایا نا۔ اب یعنی پہلے تو وہ اپنے تشخص کی تعلیم دیتے ہیں، اگلے بندے پہ کچھ مسلط کرتے ہیں کہ بھئی میں نے ایک بڑھایا تو اب یہ دو سے مسافہ نہ کرے۔
ایک بڑھایا آگے، اس طرح میں نے بھی ایک بڑھا دیا. مجھے کہنے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ کیا؟ مجھے کہنے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے مسافہ کر رہا ہوں. میں کہا میں بھی مسافہ کر رہا ہوں. کہتا جی مسافہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے ہونا چاہیے. میں ایک ہاتھ سے کر رہا ہوں. آپ نے کہا مسافہ ایک ہاتھ سے ہونا چاہیے، میں ایک ہاتھ سے کر رہا ہوں. کہتا ہے نہیں جی جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے. میں کہ اگر حدیث میں ہے تو دکھا دیں. ایک ہاتھ سے ہو، صرف دائیں سے ہو، آپ دکھا دیں. کہتے ہیں کہ نہیں مطلب یہ ہے کہ ہر اچھا کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ سنجا بھی دائیں ہاتھ سے کر لیا کرو. کہتے نہیں ہر اچھا کام. میں کہا اچھا اگر سنجا برا کام ہے تو نہ کیا کرو. سنجا اگر برا کام ہے تو نہ کرو. تو اب پھر میں نے 2 ہاتھ بڑھائے. میں نے کہا یہ ہے مصنون طریقہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا میں دلیل پیش کرتا ہوں. ابھی ملاقات ہوئی اس سے وہ اس نے بیٹھے کبھی نہیں کہا اس نے. میں نے کہا یہ ایک ہوتا ہے نا دماغ کے، مجھے بڑی حدیثیں آتی ہیں اور مجھ سے بڑا کوئی مولوی نہیں ہے، وہ پہلے پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے فوراً حدیث سنی. میں کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں چیپٹر قائم کیا، باب قائم کیا، باب الاخذ بالیدین، مسافہ 2 ہاتھ سے ہوتا ہے. کیا چیپٹر قائم کیا؟ باب الاخذ بالیدین، مسافہ 2 ہاتھ سے ہوتا ہے. اور حدیث لائیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو جو ہے تشہد کا طریقہ سکھایا. ہاں جی تشہد اس میں کیا پڑھتے ہیں. ہاں جی تو تشہد کا طریقہ، تشہد کے الفاظ سکھائے. تو اب فرماتے کہ میرے دونوں ہاتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے درمیان تھے. یعنی محبت کا انداز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات صحابہ کرام کوئی چیز سکھاتے تو ساتھ محبت کا اظہار بھی فرماتے. تو آپ تشہد سکھا رہے تھے تو ساتھ آپ نے اپنا ہاتھ میں ہاتھ بھی لیا ہوتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا. فرماتے میرا ہاتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. میں نے کہا جی مولانا صاحب یہ مسافہ 2 ہاتھ سے ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر قائم کیا باب الاخذ بالیدین، اور پھر حدیث بھی لائے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا تو اس وقت میرا ہاتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. اب جب میں نے یہ حدیث سنائی تو اب ان کو تھوڑی تشفی ہوئی کہ بھئی یہ میں تسلی کرا سکتا ہے. تو پھر آگے جو ہوا تو بات کا مسئلہ ہے کہ پھر بات ہی نہ ہوئی، بہانہ بنا کے جو ہے نا کہیں اور نکل گئے. ہم ان کی مزے میں بیٹھے تھے. تو باہر کے میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں مجھے بیٹا کہ سلام یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لوگوں کو جو ہے ملاقات کرو تو سلام کرو. سلام دعا ہے. اور موقع ہو تو مسافہ کرو. اور مسافہ کے آداب میں یہ بات ہے کہ مسافہ دونوں ہاتھوں سے ہونا چاہیے. تو آج کل جو سلام کے مقابل چیزیں نکل آئی ہیں نا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج کل انگریزوں نے اور ہندوؤں نے سلام کے مد مقابل چیزیں نکال دی ہیں. جو برکتیں، جو رحمتیں، جو فوائد سلام کے ہیں اور کسی چیز کے نہیں. جس طرح کہ انگریزوں نے نکال دیا. ہاں جی جب ملتے ہیں یا رخصت ہوتے ہیں تو سلام کی بجائے ہاں جی کہتے ہیں اپنا وہ کیا ہے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ. یہ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کوئی چیز نہیں ہے. گڈ مارننگ کا معنی تمہاری صبح اچھی ہو. گڈ ایوننگ کا معنی تمہاری شام اچھی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا معنی ہر وقت تم پہ سلامتی نازل ہو. صرف صبح نہیں، صرف شام نہیں، صرف دوپہر نہیں، رات 24 گھنٹے ہر وقت تم پہ اللہ کی سلامتی اترے، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں. تو بتائیں تو گڈ مارننگ میں فائدہ، ایوننگ میں یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ؟ 24 گھنٹے کی دعا ہے، ہر وقت کی دعا ہے کہ ہر وقت آپ اللہ کی پناہ میں رہیں، ہر وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ چھم برستی رہیں. ہاں جی اور برکتیں برستی رہیں. یہ ہے اس کی. یہ آج ہندو ہیں. آج کل لوگ ہندوؤں کے سکھوں کے ڈرامے دیکھتے ہیں پھر اس طرح کرتے ہیں. ایک بندہ میرے پاس ایک مرتبہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو مجھے کیا کہتا ہے نمستے. پہلے تو مجھے سمجھ نہیں بھی کیا کہا اس نے. تو میں پتہ نہیں کیا کہا اس نے. میں تو پھر مست کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا ہاں جی. تو جو ہے نا وہ سوچ میں بڑھ کے میں کیا کہا. تو اب اس کے احساس ہو کہ میں نے کوئی بات غلط کی ہے دوبارہ نہ کہے. میں نے کہا آپ نے کیا کہا ابھی السلام. کہتا جی میں نے کہا نمستے. میں کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا سلام. میں نے کہا سلام تو نہیں ہے نمستے.
سلام نہیں ہے. یہ ہندوؤں اور سکھوں کی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں. ہاں جی, یا وہ ہندو کہتے ہیں ملتے تو رام 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 رام. رام رام کیا ہے؟ کوئی چیز نہیں. میرے بھائی ہو, میرے دوست ہو, میرے عزیز ہو. ہاں جی, سلام. ہاں جی, پنجابی میں ہمارے یہاں آیا اچھا پھر چنگا پھر. ہاں جی, یہ کوئی چیز نہیں. اچھا پھر چنگا پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہمان جا رہا ہے, آپ اس کو رخصت کریں. یہ بھی چنگا پھر کیا کہ نہیں کی کیا کہ. ہاں جی, آپ مہمان کو رخصت کریں. آپ کہیں استودع اللہ دینکم و امانتکم. ہاں جی, وآخر اعمالکم. کہ بھائی یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے بتائے ہوئے ہیں ہمیں ملاقات کے. دعائیں دے کے رخصت کرو. یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں جن کو آج لوگوں نے سلام کے مقابلے میں نکالا ہے. باہر کیا بیٹا, بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں آداب زندگی ضرور آنے چاہیے. گھر میں جائیں تو سلام میں پہل کریں. والدین کو جائیں سلام میں پہل کریں. ہاں جی, اور میں عرض کر رہا تھا کہ کون کس کو سلام کرے, تو لہذا چھوٹے کو چاہیے بڑے کو سلام کرے. چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے. یہ انتظار نہ کرے کہ بڑا مجھے سلام کرے تو پھر میں اس کے سلام کا جواب دوں. نہیں, خود چھوٹا جو ہے بڑے کو سلام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضروری باتیں ہیں چلو بتا دیں, ٹائم بھی زیادہ نہ ہو جائے تو انشاءاللہ باقی زندگی تو پھر کبھی بتا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.